اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بڑی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا عشرہ یعنی 10 دن پہلے وہ رحمتوں کے ہیں، اور 10 سے 20 تک بیچ کا عشرہ جو ہے، بیچ کے 10 دن وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مہینہ بخشش کا، عطا کا اور اللہ کی رضا کا مہینہ ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے بارے میں قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا، اور پھر یہ بھی بتایا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، جب جنت سے زمین پر انہیں اتارا گیا تو جنت میں سورج کی گرمی یا تمازت نہیں ہے، ایک جیسا موسم ہے، اجالا ہی اجالا ہے، نہ سردی ہے نہ گرمی ہے۔ تو مدتوں تک اس میں ایسے موسم میں رہ کر کے یہاں جب سورج کی تمازت میں وہ آئے تو اس طرح کا کوئی مکان نہیں تھا، وہ تو سب ایسے ہی تھے، جنگل، اور پھر ندامت شرمندگی سے آنسو بہاتے رہے، پڑے رہے۔ سورج کی گرمی اور اوس اور پھر رات کی تاریکی، تو جسم آپ کا بہت خوبصورت تھا، کالا پڑ گیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ دنیا کا حسن کتنا حسن ہے، اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا حسن الگ ہے، اور تمام لوگوں، کتنے لوگ حسین ہیں، عورتیں بھی آدمی بھی، مگر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، اتنے خوبصورت تھے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہاں جب سورج کی گرمی سے وہ جلد ان کی کالی پڑ گئی اور وہ خوبصورتی ظاہر ہو گئی۔ یوں بھی تیز دھوپ میں کیسا ہی حسین ہو، وہ اس کا رنگ کم پڑ جاتا ہے۔ تو جب لغزش اجتہادی کی معافی ہوئی، دیکھا اپنے جسم کو تو کالا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، مولا میرا جسم یہ کیا ہوا؟ تو اللہ کی جانب سے ندا ہوئی کہ تم روزے رکھو۔ ایام بیض کے روزے مطلب 13، 14، 15 یہ چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، اس میں رات بھی مطلب روشن ہوتی ہے، 13ویں اور 14ویں اور 15ویں یہ 3 راتیں پوری کی پوری چاندنی ہوتی ہے، دن بھی اور رات بھی روشن، اس لیے ایام بیض کے روزے کہا گیا۔ تو 13 کا روزہ رکھا، 1/3 جسم آپ کا خوبصورت ہو گیا، روزے کی برکت دیکھیے۔ دوسرا روزہ رکھا تو 2/3، اور تیسرا جو 15ویں کا روزہ رکھا تو پورا جسم آپ کا خوبصورت ہو گیا، حضرت حوا کا بھی اور حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اس نعمت پر حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو وہ کتنے روزے رکھتے سال میں؟ 12 یا 36 روزے رکھے جاتے رہے۔ حضرت شیس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اسی طریقے سے ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے رہے، اور ان کی امتیں بھی ایام بیض کے روزے کہلاتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت دینے کا وعدہ کیا، کتاب، یہ پہلی آسمانی کتاب، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے صحیفے آئے، یعنی چند حکم آئے، انہیں چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں۔ بڑی کتاب جو مکمل ہے وہ پہلی توریت ہے، اس کے بعد دوسری زبور اور تیسری انجیل، چوتھی قرآن پاک ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ پہلے 1 ماہ کے روزے رکھو، 1 ماہ کے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کے روزے رکھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اور کوہ طور پر، جو مصر میں کوہ طور کا پہاڑ ہے، اس پر توریت ملنے کا وعدہ تھا۔ گئے، شہر سے نکل کر کے جب گئے، راستے میں خیال آیا کہ میرے منہ میں بو پیدا ہو گئی ہے اور بارگاہ رب العزت میں جا رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کی سامنے گستاخی ہو۔ تو آپ نے ایک اس کی نیم کی ٹہنی توڑی اور مسواک کر کے وہ منہ کی بو زائل کر دی۔ جب ہم کلامی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تمہارے منہ میں جو روزے رکھنے سے بو پیدا ہوئی تھی، ہمیں وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بھلی تھی، تم نے وہ خوشبو یعنی بو وہ ضائع کر دی ہے، اب تم ایسا 10 روزے اور رکھو۔ تو پھر واپس ہو گئے اور 10 روزے اور رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی 40 روزے رکھتے تھے، 40 روزے رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 40 روزے رکھے گئے۔ ایک بادشاہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوئے، تو ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے بھی منت کے روزے 10 اور بڑھا لیے، 50 ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس میں پھر رمضان کے روزے اسی طریقے سے 30 ہو گئے۔ تو پہلی امتوں پر بھی روزے رکھے۔ ان باتوں سے، حدیث پاک سے یہ ظاہر ہو گیا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و زعفران سے بھی زیادہ بھلی معلوم ہے۔ روزے دار کی آنا جانا، کھانا پینا، سونا، خاموشی، سب کچھ عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض تھے۔ کس لیے فرض تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے متقی ہو جاؤ۔ سال بھر گناہ کی عادتیں ہو جاتی ہیں، شیطان بہکا دیتا ہے۔ شیطان جو ازلی دشمن ہے، اور اس نے قسم کھائی تھی اللہ کے روبرو، جبکہ وہ لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا اور اسے اپنی بارگاہ سے اللہ نے دور کر دیا تھا، راندہ ہوا، مردود جسے کہتے ہیں، راندہ ہوا، بھگایا ہوا۔ تو اس نے قسم کھائی تھی، 23 میں سے بارے میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم، اس آدم کی وجہ سے مجھے تیرے قرب سے دوری ہوئی ہے، میں راندہ ہوا ہوں، مردود ہوا ہوں۔ اب میں اولاد آدم کو، میں اور میری ذریت قیامت تک بہکاتی رہے گی، قسم کھائی تھی۔ تو وہ بہکاتا ہے، قسم کو پوری کرتا ہے۔ تو سال بھر ہمارے نوجوان بڑے بھی، اور بھائی نہ جانے کتنے جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور غیبت و چگلی بھی ہو جاتی ہے، اور بھی نہ جانے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ تمام گناہ اللہ اس مہینے میں معاف فرمائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ہے کہ روزہ تمہارے لیے بہتر ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزے داروں کو متقی بنا دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو اس مہینے میں تمام مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں اور روزوں کا احترام کرتے ہیں، متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں پاک صاف فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ ایسا برکتوں کا مہینہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح جمعے کا دن ہے، ایسے ہی رمضان کا پہلا جمعہ تھا،
تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا تو آپ نے آمین کہا زور سے، سب لوگ سن لیں. پھر دوسری پہ رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری پہ رکھا تو پھر سے زور سے آمین کہا. پوچھا صحابہ کرام نے، سرکار یہ آمین 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 3 مرتبہ آپ نے کہا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امی رسول الملائکہ بھی تشریف لائے اور انہوں نے یہ دعا کی، مولا جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے وہ ہلاک ہو جائے. میں نے آمین کہا. مطلب اس مہینے میں بخشش کی، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ اس مہینے میں گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ مہینہ پاک ہے اور پھر بھی وہ یوں ہی غفلت میں رہ گئے اور بخشش کی دعا نہ کی تو اللہ کے رسول نے ان کی حضرت جبریل امی رسول الملائکہ کی دعا پر آمین کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے. تو آمین ہوا کہا. دوسری سیڑھی پر قدم جب رکھا تو دوسری دعا حضرت جبریل امی نے یہ کہی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرائے. بوڑھے ماں باپ کو چاہے دونوں ہوں یا ایک ہو تو ان کو دونوں میں سے کسی کی خدمت کر کے اور ان سے دعا لے کر، ان کی دعا، ماں باپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. وہ بخشش کی تم خدمت کرو گے، بخشش کی دعا کریں گے تو بخشش ہو جائے گی. تو جو ایسا نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے. رسول الملائکہ کہہ رہے اور امام الانبیاء آمین کہہ رہے ہیں ان کی دعا پر. یہ دیکھیے، سمجھیے کتنی متبرک دعا. تیسری سیڑھی پر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امی نے دعا کی، اے اللہ کے رسول وہ ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے. درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و نبینا مولانا. تو درود پاک پڑھنا بھی بہت بڑا اجر کا کام ہے، ثواب کا کام ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود بھیجتا. 22ویں سپارے میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ کا بھی عمل ہے، فرشتوں کا بھی عمل ہے. اور پھر اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام پڑھو نبی پر. درود کا حکم بھی ہے اور سلام کا حکم بھی ہے. تو جو کوئی نبی کا ذکر سنے اور درود و سلام نہ بھیجے، بھائی صلو علیہ وسلم تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مختصر سے جو ہے درود و سلام ہے. تو اللہ چاہیے تو یہ ضرور پڑھنے چاہیے. تو جو کوئی درود پاک بھیجتا ہے اللہ کے نبی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. بڑی برکتوں کی بات ہے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں اس لیے ہے تاکہ تم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، یعنی رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے ٹھہرا ہوا، اسے آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ذی الحجہ کے یا ذی القعدہ کے مہینے میں روزوں کا مہینہ نہیں ٹھہرا سکتے. جیسا کہ پہلی امتوں میں یعنی یہود نے، نصارہ نے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے امتی یا عیسیٰ علیہ السلام کے یا سلیمان علیہ السلام کے امتی، انہوں نے کیا کیا کہ جیسے کہ یہ گھومتے رہتے ہیں کبھی گرمی میں، کبھی برسات میں، کبھی جاڑے میں، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ مہینہ فکس کر لیا. مہینہ فکس کر لیا کہ جاڑے میں ہی رہے. تو جب جاڑے میں ایک مہینہ وہ اعلان کرتے کہ جو بڑے پادری ہوتے، بڑے مولوی ہوتے، وہ اعلان کر دیتے پہلے ہی، بھائی اس سال رمضان روزے جو ہے وہ ذی الحجہ میں رکھے جائیں گے، اس سال ربیع الاول میں رکھے جائیں گے. یعنی جب وہ جو ہے جاڑے کے دن آتے تو پہلے ہی اعلان ہو جاتا. تو اللہ نے اس بات کا تذکرہ اس آیت میں کیا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی رکھ دیا ایام معدودات.
یعنی ٹھہرے ہوئے دن ہے یہ. اگر وہ چاہے رمضان گرمیوں میں آئے تو گرمی میں رکھنا ہوگا، اور اگر جاڑوں میں آئے تو جاڑوں میں رکھنا ہوگا. ایام معدودات. فمن کان منکم مریضا اول سفر فعدۃ من ایام اخر. تو جو کوئی بیمار ہو اس مہینے میں، جو کوئی بیمار ہو اور جو کوئی مسافر ہو، 92 کلومیٹر کا سفر کرنے کے ارادے سے جو کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے، اسے شرعی مسافر کہا جاتا ہے. وہ چاہے ہوائی جہاز سے جائے، چاہے موٹر سائیکل سے جائے، چاہے کوئی کتنی تیز رفتار سے جائے، کار سے بھی جائے، مگر وہ شرعی مسافر کہلائے گا، چاہے پیدل جائے. تو جو کوئی مسافر ہو اور اگر وہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ اور دنوں میں اس کی قضا رکھے. جب وہ ٹھیک ہو جائے اور یا وہ سفر سے واپس آ جائے تو روزوں کے بعد میں اس کی قضا رکھی اور دنوں میں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اور جو ایسا بوڑھا ہو جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ ہی نہیں سکتی، رمضان میں بھی کمزور اور غیر رمضان میں بھی کمزور، تو اللہ نے ارشاد فرمایا طعام مسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلائے، ایک بھوکے کو دونوں وقت کھانا کھلائے، وہ اس کا فدیہ ہے. فدیۃ طعام مسکین. جس کے اندر ایسی جو ہے طاقت نہیں آ سکتی روزہ رکھنے کی، بوڑھے زیادہ ہو گئے، ماں ہو یا باپ ہو یا کوئی بھی ہو یا کمزور ہو گئے، تو وہ جو ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو بھوکے کو دونوں وقت کھانا کھلائے، طعام مسکین. فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. اور جو کوئی اچھا کام تم اپنی طرف سے کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم. اور روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھتے ہو. تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکتیں. اور اس سال تو مسلمانوں اتنا اچھا موسم ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اور یوں ہی آرام سے پورا روزہ ہو جاتا ہے. تو یہ برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سے پہلے جو جا چکے آباء و اجداد